بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے ایمان اور احتساب سے رکھے، رات کا قیام یعنی تراویح، تہجد، نوافل وغیرہ یہ چیزیں بھی ایمان اور احتساب کے جذبے سے کیں، اور اسی طرح خاص طور پر لیلۃ القدر کے اندر ایمان اور احتساب سے اس نے قیام کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، ساری تقصیریں، سارے قصور ان کے معاف کر دیے جائیں گے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر رمضان المبارک کے روزوں کے اوپر، پھر تراویح اور تہجد کے اوپر مغفرت کا وعدہ اور یقین دہانی کرائی گئی ہے اور مغفرت کا وسیلہ بتایا گیا ہے، لیکن ایک شرط لگائی گئی ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ ایمان اور احتساب کے جذبے سے ہوں۔ ایمان اور احتساب خاص طور پر دینی اصطلاحات ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے ایمان اور احتساب کا کہ کوئی بھی نیک عمل کیا جائے تو اس کے اندر جذبہ محرک اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہو، اس کے وعدہ اور وعید پر یقین ہو، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اوپر مکمل طور پر یقین ہو۔ اس عمل کو ایمان اور احتساب کہتے ہیں۔ یہی جذبہ جو ہے مخفی جذبہ ہے، یہی جذبہ ہمارے ایمان کی اعمال صالحہ کی اور ہمارے جتنی بھی نیکیاں ہیں ان کی روح اور جان ہے۔ اس کے بغیر کوئی نیک عمل نیک نہیں رہتا، بظاہر وہ بے شک نیک عمل ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کی کوئی یقین دہانی نہیں ہو سکتی اس کے بارے میں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نیتوں کی اصلاح کریں، یعنی اس کے اندر یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ اعمال، روزہ، قیام، تہجد، لیلۃ القدر کا قیام، تراویح وغیرہ نوافل، یہ جتنے بھی اعمال ہیں اس میں محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا جذبہ ہونا چاہیے، کوئی اور مقصد نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جذبہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔